الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان احسن الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اور پھر اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیات کو جھٹلائے. بے شک حقیقت یہ ہے کہ مجرم لوگ کبھی فلاح نہیں پائیں گے اور وہ اللہ کے سوا ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتی ہیں اور نہ ہی ان کے لیے نفع دینے کی طاقت رکھتی ہیں. اور یہ جو مشرک لوگ ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کے ہاں ہماری شفاعت کریں گے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو اس چیز کی خبر دیتے ہو جسے وہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے اور نہ زمین میں؟ وہ پاک ہے اور بہت بلند ہے ان چیزوں سے جو اس کے ساتھ تم شریک ٹھہراتے ہو. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگ تو ایک ہی امت پر تھے پھر وہ آپس میں جدا جدا ہو گئے. اگر وہ بات نہ ہوتی جو تیرے رب کی طرف سے پہلے طے ہو چکی ہے تو ان کے درمیان اس بات کا ضرور فیصلہ کر دیا جاتا جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں.
اور وہ کہتے ہیں کہ اس پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ سو کہہ دے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ غیب تو صرف اللہ کے پاس ہے، بس انتظار کرو، بے شک میں بھی انتظار کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ آیت نمبر 16 تھا 20 سورہ یونس۔ معزز سامعین گرامی، شفاعت یہ لفظ عام ہم سنتے ہیں، اور اس لفظ کے متعلق دو طرح کے خطرناک نظریات پائے جاتے ہیں، ایک افراط ہے اور ایک تفریط ہے۔ کچھ لوگ تو وہ ہیں جو صرف شفاعت کے متعلق یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ شفاعت ہی سے ہمارا نظام چلے گا، عمل چھوڑ دیا ہے، عقیدے کے متعلق فکر نہیں، اللہ اور اس کو رسول کو راضی کرنے کے لیے اعمال نہیں کر رہے، تقیہ اس بات پر کیے ہوئے ہیں کہ ہماری شفاعت ہو جائے گی، ہماری بخشش ہو جائے گی۔ ایک یہ تصور ہے۔ ایک تصور یہ ہے کہ شفاعت ہے ہی نہیں، شفاعت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ بس ہر بندہ اپنے ہی معاملات سے چلے گا، اور شفاعت کو سرے سے وہ لوگ ختم کر رہے ہیں۔ یہ دو طبقے مسلمانوں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر شفاعت کے متعلق آپ دیکھیں تو زمانہ جاہلیت میں بھی شفاعت کے متعلق افراط اور تفریط تھی۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ جن بتوں کی پوجا کرتے تھے، ان بتوں کے متعلق ان کا یہ خیال نہیں تھا کہ یہ ہمارے رب ہیں۔ وہ یہ بات کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ جو بت ہیں یہ ہماری شفاعت کریں گے۔ قرآن پاک نے سورہ یونس کے اندر یہی بات ارشاد فرمائی، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، فرمایا کہ یہ اس کی عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر جو انہیں نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ پھر فرمایا وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تم بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو، پتھروں کی عبادت کیوں کرتے ہو، قبروں والوں کی عبادت کیوں کرتے ہو، ان کے پاس کیوں جاتے ہو، تو وہ یہ بات کہتے ہیں ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے یہ ہمارے رب ہیں، وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ ہمیں بچا لیں گے۔ یہ شفاعت کا غلط تصور جو زمانہ جاہلیت کے اندر موجود تھا۔ اس موضوع کو ہم 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا حصہ کہ شفاعت کا جو غلط تصور ہے وہ کیا تھا، اس کا دوسرا حصہ شفاعت کا صحیح تصور کیا ہے، اور اس کا تیسرا حصہ شفاعت کون کرے گا، اور اس کا چوتھا حصہ شفاعت کا حقدار کون ہے، شفاعت کس کے لیے کی جائے گی۔ ان 4 چیزوں کو اگر ہم سمجھ جاتے ہیں تو شفاعت کا صحیح تصور ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے گا۔ تو پہلی بات، شفاعت کا غلط تصور جو معاشرے کے اندر مروج ہے، اس کے متعلق ہمیں نشاندہی کرنی ہے کہ یہ تصور قرآن و سنت کے خلاف ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے اصولوں کے خلاف ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں بھی ایسا تصور نہیں دیا کہ جو لوگ اپنے ذمے لگا کر بیٹھے ہیں کہ جناب یہ بت ہماری سفارش کریں گے، پیر ہماری سفارش کریں گے، بزرگ ہماری سفارش کریں گے، فلاں ہماری سفارش کرے گا، یہ سارے کے سارے تصورات یہ قرآن و سنت کے منافی ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 2 پیغمبروں کا ذکر کیا ہے، اور یہ دونوں پیغمبر اولو العزم پیغمبر تھے، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام۔ اور قرآن پاک نے فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین
فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین. فرمایا کہ یہ دو عظیم پیغمبروں کے نکاح میں دو عورتیں تھیں. پیغمبروں کے نکاح میں ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جہنم کے اندر داخل کیا ہے. بتلائیے کہ پیغمبر ہو تو پیغمبر سے بڑھ کر کس کی سفارش ہو سکتی ہے؟ پیغمبر سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کس کی بات کو قبول کر سکتا ہے؟ پیغمبر اللہ کا سب سے زیادہ برگزیدہ ہوتا ہے. پیغمبر اللہ کا سب سے زیادہ چنیدہ ہوتا ہے. پیغمبر سے اللہ بات کرتا ہے. پیغمبر سے اللہ دنیا والوں کو اپنے پیغام دنیا والوں تک پہنچاتا ہے. پیغمبر اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے. لیکن یہاں پر پیغمبر کی بیوی کدھر جا رہی ہے؟ جہنم میں جا رہی ہے. دوسرے پیغمبر کی بیوی وہ بھی جہنم میں جا رہی ہے. اور قرآن یہ بات کہہ رہا ہے کہ ان کا پیغمبر کے گھر ہونا یہ بہت بڑی دلیل تھی کہ یہ بخشے بخشائے لوگ. ہمارے ہاں تو یہ تصور ہے نا کہ آپ کسی پیر کے ہاتھ پر بیعت کر لیں آپ بخشے ہوئے. آپ کسی درگاہ والے کے ہاتھ پر بیعت کر لیں یہ اس کے مرید بن جائے آپ بخشے ہوئے ہیں. آپ کسی بھی ایسا شخص جس کو نیک آپ سمجھتے ہیں اس کے آپ مرید بن جائیں تو آپ بخشے ہوئے ہیں. قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے کہ یہ صرف مرید نہیں تھی بلکہ یہ کیا تھی؟ یہ تو بیویاں تھیں. پیغمبر کے گھر کے اندر رہتی تھی. پیغمبر کا ساتھ نصیب تھا لیکن ان کا عقیدہ غلط تھا. یہ مشرک تھی. قرآن و سنت کے خلاف ان کے نظریے تھے. اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے ساتھ ہونے کے باوجود پیغمبر کی قرابت داری ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ فرما رہے وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ کہ یہ کل قیامت کے دن آگ میں داخل ہوگی آگ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ. یہ جہنم میں جائیں گی جنت میں نہیں جائیں گی. کیوں؟ کہ ان کا عقیدہ صحیح نہیں تھا. یہ جو نظریہ ہے کہ عقیدہ غلط ہو یا صحیح ہو ہماری سفارش ہو جائے گی ہماری شفاعت ہو جائے گی. کتنے لوگ ایسے آپ کو ملیں گے جو نماز نہیں پڑھتے جو روزہ نہیں رکھتے جن کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے کہتے ہیں کہ ہماری شفاعت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر لیں گے. آپ کی شفاعت رسول اللہ کیسے کریں گے؟ آپ کی شفاعت کے لیے آپ کے پاس کوئی دلیل بھی تو ہونی چاہیے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے لیکن آپ کی کریں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی کوئی دلیل نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشرک کی شفاعت کریں گے جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اللہ اکبر اپنی زندگی میں ایک شخص کی شفاعت کی تھی. اور قرآن نے کیا فرمایا؟ قرآن نے اس واقعے کو نقل کیا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر اللہ لهم. آخرت میں بخشنا تو بہت دور کی بات ہے. قیامت میں میدان محشر کے اندر کھڑے ہو کر اللہ سے بات کرنا بہت بڑی بات ہے. دنیا کے اندر پیغمبر دعا مانگ رہا ہے اللہ اس کو بخش دے. اللہ فرما رہے ہیں اگر تو 70 بار بھی اس کے لیے بخشش طلب کرے تو میں اس کو معاف نہیں کروں گا. ان تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر اللہ لهم. زبان پیغمبر کی ہو زبان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو زبان امام الانبیاء کی ہو دعاؤں کا انداز آمنہ کے لال کا ہو پیغمبر آخر الزمان کا ہو اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے دعا مانگے ہم ان کو معاف نہیں کریں گے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ میرے 71 مرتبہ استغفار کرنے سے یہ 70 اور 71 کا جو ہنسا استعمال ہوتا ہے عربوں کے ہاں یہ کثرت کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ 70 اور 71 ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر 71 مرتبہ یعنی کہ اگر ہزاروں مرتبہ میری دعا کرنے سے اس بندے کی بخشش ہو جاتی تو میں ضرور اس کے لیے دعا کرتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے بچا لے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ان تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر اللہ لهم. سوچنے کی بات یہ ہے یہ جو باطل تصور ہے شفاعت کے متعلق کہ ہر شخص یہ بات کہتا ہے عقیدہ جتنا مرضی ہے خراب ہے عمل خراب ہے
سوچ اور فکر خراب ہے، قرآن و سنت کے مخالف ہے، بد عقیدہ ہے، بد عمل ہے، لیکن یہ نظریہ یہ گھڑ لیا ہے کہ جناب ہماری سفارش ہو جائے گی، تو حضور والا یہ قرآن و سنت کے خلاف، یہ اللہ اور اس کے رسول کے اصولوں کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ ایک اور پیغمبر کا ذکر قرآن پاک نے کیا ہے، اور یہ پیغمبر بھی کوئی معمولی پیغمبر نہیں تھے، ان کو حضرت نوح علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ 1000 سال عمر اور 950 سال صرف اللہ کے دین کی تبلیغ کی ہے۔ میں تو یہ بات کہتا ہوں جی 20 سال 30 سال ہو گئے مجھے دین کی تبلیغ کرتے ہوئے، تو مجھے فخر محسوس ہوتا ہے کہ میں نے 30 سال دین کی خدمت کی۔ اللہ اکبر، یہ پیغمبر 950 سال صرف اللہ کے دین کی تبلیغ کر رہا ہے۔ انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ فرمایا اللہ نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، نہ سردی نہ گرمی، نہ مخالفت نہ موافقت، نہ اپنے نہ پرائے، کچھ بھی نہیں دیکھا، اللہ دن اور رات تیرے نام کو دنیا والوں کے سامنے پیش کرتا رہا، دن اور رات تیرے دین کی دعوت دنیا کو دیتا رہا، دن اور رات تیرے توحید کا پرچار کرتا رہا۔ یہ پیغمبر کا دعویٰ ہے اور قرآن بیان کر رہا ہے۔ یہ اولو العزم پیغمبر ہے، کشتی میں سوار ہیں، بیٹا ڈوب رہا ہے۔ اب یہاں پر کہتے ہیں کہ کشتی ڈوبی ہوئی 12 سال پرانی کشتی، برات ڈوب گئی 12 سال پرانی، اور ڈوبی بھی کیوں؟ کہ انہوں نے 11ویں نہیں دی تھی۔ کتنا ظالم بتلایا جاتا ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو، کہ ان کو چندہ نہیں دیا، انہوں نے کشتی ڈبو دی اور پوری کی پوری برات ڈبو دی، اور 12 سال کے بعد ترس آیا، 12 سال کے بعد، اور پھر انہوں نے کیا کیا؟ کشتی کو اپنے ہاتھ سے باہر نکال دیا، انگلی کے اشارے سے کشتی باہر آئی، اور کہتے ہیں کہ نہ اس کشتی میں کوئی مرا تھا اور نہ ہی ان کے کھانا خراب ہوا تھا، نہ کچھ اور ہوا تھا۔ اب اس بے بنیاد واقعے کو اور موضوع واقعے کو، من گھڑت واقعے کو کیا نام دیا جائے جو مسلمان بیان کر رہے ہیں، جس پر مسلمان فخر کر رہے ہیں کہ اللہ کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے، شیخ عبد القادر جیلانی کو مان لو ساری کشتیاں پار لگ جائیں گی، اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف 11ویں 12ویں دے دو بس آپ کا کام چل جائے گا۔ آپ دیکھیں نا کہ لوگ شب برات ہے، شب معراج ہے، فلاں شب ہے، فلاں شب ہے، جن شبوں کا قرآن و سنت میں کوئی تصور نہیں ہے، لوگ اس کو کیوں ذوق اور شوق سے مناتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ شارٹ کٹ راستہ مارتے ہیں جنت میں جانے کے لیے، یہ اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے 5 وقت کی، اور مہینے میں 1 مرتبہ ہم کسی کے نام کی 11ویں 12ویں دیں گے، ہماری جان چھوٹ جائے، وہ ہمیں بخشوا لے گا، اللہ پر تو ڈاڈا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ ان کے سامنے کمزور ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کتنا غلط تصور ہے شفاعت کا یہ، اور کتنا بے بنیاد تصور ہے شفاعت کا یہ، اور کتنا ہولناک تصور ہے شفاعت کا یہ۔ تو یہ پیغمبر ہیں اور کشتی میں سوار ہے، اللہ کے حکم سے کشتی بنی ہے، بیٹا ایمان نہیں لایا، باہر کھڑا ہے، تو پیغمبر کہہ رہے ہیں ارکب معنا یا بنی ارکب معنا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پیغمبر آواز لگا رہا ہے اپنے بیٹے کو، یا بنی ارکب معنا ولا تکن من الکافرین، اے بیٹے میرے ساتھ سوار ہو جا، کافروں میں نہ ہو جا۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ میں تو پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، بچ جاؤں گا۔ جب بیٹا ڈوبنے لگا نا تو باپ ہی ہوتا ہے نا، ظاہر بات ہے، تو پیغمبر نے یہ صدا لگائی، اے اللہ ان ابنی من اہلی، اللہ تو نے کہا تھا تیرے خاندان کو میں بچا لوں گا، تیری قوم کو بچا لوں گا، تیرے اوپر ایمان لانے والوں کو بچا لوں گا، اللہ ان ابنی من اہلی، یہ تو میرا بیٹا ہے، اللہ یہ تو جا رہا ہے، یہ تو غرق ہو رہا ہے، بیٹا پیغمبر کی نگاہوں کے سامنے غرق ہو رہا ہے۔ ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق، اللہ تیرا وعدہ تو سچا ہے، تو نے وعدہ کیا ہے بچاؤں گا، اللہ میرے بیٹے کو بچا لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انہو لیس من اہلک، اے پیغمبر، اے نوح علیہ السلام، ساری دنیا کے پیر فقیر ملا لیے جائیں، اولیاء غوث کتب ابدال، جو الفاظ آپ استعمال کرتے ہیں وہ سارے کے سارے ملا لیے جائیں، اللہ کی قسم ہے پیغمبر کی ایک گھڑی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ایک لمحے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔
تو یہ پیغمبر اللہ تعالیٰ کو کہہ رہا. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح. اے پیغمبر، اے میرے پیارے، یہ تیرا بیٹا نہیں ہے. انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح. اس کا عمل تیرے عمل سے نہیں ملتا، اس کا عقیدہ تیرے عقیدے سے نہیں ملتا. آج وہی بچے گا جس کا عقیدہ تیرے عقیدے کے ساتھ ملتا ہوگا. جو موحد ہوگا وہ بچے گا، مشرک آج نہیں بچ سکتا. جو اللہ کا فرمان بردار ہوگا بچے گا، اللہ کا نافرمان آج نہیں بچ سکتا. تو قرآن پاک کے الفاظ ہیں کہ ایک موج آئی وَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ. اس نے کہا کہ اے پیغمبر آپ کی بات اس کو سمجھ نہیں آتی، میری بات اس کو سمجھ آئے گی. موج آئی اور اس کو غرق کر دیا اور تہس نہس کر کے رکھ دیا. پیغمبر اپنے بیٹے کو اپنی نگاہوں کے سامنے ڈوبتا ہوا دیکھ رہا ہے، اس کو بچا سکا. یہاں 12 سال کے بعد کشتی نکل رہی ہے باہر. کیسی کیسی من گھڑت بے بنیاد باتیں لوگوں نے پھیلا دی، عقیدے لوگوں کے خراب کر دیے، نظریے لوگوں کے خراب کر دیے، بدعمل لوگ بنا دیے، صرف اس بنا پر ہماری شفاعت ہو جائے گی. یہ غلط تصور ہے شفاعت کا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو بات کہتے ہیں ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، آپ یہ بات کہتے ہیں میرا پیر مجھے بخشوائے گا، تو آپ یہ بات جو کہہ رہے ہیں قل تنبئون اللہ بما لا يعلم من في السماوات ومن في الارض، تم اللہ کو ایسی بات کی خبر دے رہے ہو جو اللہ کو بھی نہیں پتا. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ کو تم ایسی بات بتا رہے ہو جو اللہ کو بھی نہیں پتا. نہ اللہ وہاں زمین میں جانتا ہے، نہ اللہ آسمان میں جانتا ہے، نہ اللہ نے یہ بات کہی ہے، نہ اللہ نے کسی سے وعدہ لیا ہے، اور تم یہ بات اللہ کے کھاتے میں ڈال رہے ہو کہ یہ ہماری سفارش کرے گا. یہ تمہارا نظریہ یہ سراسر باطل اور غلط نظریہ ہے. اس بنا پر فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبحانہ وتعالی عما یشرکون، ان سے کہہ دیجئے کہ جن کو اللہ کے سامنے یہ شریک بناتے ہیں، سفارشی بناتے ہیں، کہہ دیجئے اللہ کو ان کی کوئی ضرورت نہیں. پہلی بات. دوسری بات کہ شفاعت کا صحیح تصور کیا ہے. شفاعت کا صحیح تصور یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو موحد ہوگا، جو دیندار ہوگا، جو اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہوگا، جو اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت گزار ہوگا، زندگی اللہ اور اس کے رسول کی احکامات کے مطابق گزاری ہوگی، اور کلمہ شہادت پر دنیا سے گیا ہوگا، اس کے انکار نہیں کرے گا یا اس کے متعلق غلط تصور نہیں پیدا ہوگا، تو فرمایا کہ پھر بھی اس کے گناہ ہیں. تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ اعزاز دے گا کہ کسی کی سفارش سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے. اور وہ سفارش کس کی ہوگی یہ اللہ کے سوا کوئی اور جانتا نہیں جانتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا. یہ اللہ نے کسی کو کہنا ہے کہ تو اس کی سفارش کر، اللہ نے کہنا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی وہاں کہہ بھی نہیں سکتا ہے. قرآن پاک نے کیا فرمایا؟ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا. اس دن سے ڈرو، اس دن سے ڈرو کہ جس دن کوئی نفس کسی نفس کو رائی کے دانے کے برابر کام نہیں آئے گا. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا تُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ. اور فرمایا کہ کسی سے سفارش قبول. دنیا کے اندر تو ہم یہ بات کہتے ہیں نا کہ جناب اس کی کروا لیں، اس کی کروا لیں، اس کی کروا لیں. دنیا کے اندر محتاج ہے ایک دوسرے کے. بادشاہ اس لیے سفارش اپنے وزیر کی مانتا ہے کہ اس کا کیا ہوتا ہے، وہ محتاج ہوتا ہے. وزیر کا محتاج ہوتا ہے، مشیر کا محتاج ہوتا ہے، بیوروکریٹس کا محتاج ہوتا ہے، جرنیلوں کا محتاج ہوتا ہے. اس لیے ان کی سفارش قبول کی جاتی ہے. وہ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج ہے، نہ اللہ پیروں کا محتاج ہے، نہ اللہ پیغمبروں کا محتاج ہے، نہ اللہ فرشتوں کا محتاج ہے، نہ اللہ کسی اور کا محتاج ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے کسی کی احتیاج نہیں ہے. وَاتَّقُوا، فرمایا ڈرو اس دن سے. یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعہ. اس دن کسی کی سفارش اللہ قبول نہیں کرے گا. مشرکوں کی سفارش کوئی بھی کرنے کے لیے آئے گا، اللہ قبول نہیں. پہلی تو بات سفارش ہوگی نہیں، اگر ہوگی تو قبول ہے، کیونکہ وہاں اختیار کس کا ہے؟ ان الحکم الا، حکم تو اللہ کا چلے گا. وہاں پر کوئی وہاں کسی کی حکمرانی ہوگی؟ لمن الملک اليوم. دنیا کے اندر اس بادشاہ کو اس سے کہلوا دیں، اس سے اس کو کہلوا دیں.
پیر کو اس سے کہلوا دے، اس کو اس سے کہلوا دے، فلاں کر لے فلاں کر لے. آخرت کے اندر کس سے کہلوانا ہے؟ نہ کوئی کہہ سکتا ہے، نہ کسی کی جرت ہے، اور نہ کسی کو اختیار ہے، نہ کسی کی زبان وہاں کھلے گی. لمن الملک اليوم، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج کے دن بادشاہت کس کی ہے؟ بادشاہ تو وہاں بھی موجود ہوں گے سارے، یہ دنیا کے سارے بادشاہ وہاں موجود ہوں گے، لیکن اللہ خود فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کوئی بادشاہ اپنی زبان سے ایک لفظ نہیں نکال پائے گا. میرا رب خود فرمائے گا للہ الواحد القہار. دنیا والوں، دنیا میں بھی اللہ کی حکمرانی تھی لیکن تم نے نہیں مانی، آج تو ہے ہی اللہ کی حکمرانی. للہ الواحد القہار، اکیلا تنہا. کون اس کے سامنے کھڑا ہوگا؟ کس میں یارہ ہے، کس میں جرت ہے، کس میں ہمت ہے کہ اللہ کے سامنے جا کر کھڑا ہو اور کہے جناب اس کو بخشے، اس کو تمہیں جنت میں لے کے جاؤں گا. تو فرمایا کہ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، کسی سے کوئی بدلہ بھی وہاں نہیں لیا جائے گا. اس کے بدلے میں اس کو پکڑ لو، اس کے بدلے میں اس کو پکڑ لو. اور فرمایا ایک اور جگہ پر مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، کون ہے اس کے سامنے سفارش کرے مگر ہاں وہ سفارش کرے گا جس کو اجازت کون دے گا؟ اللہ دے گا اجازت. پیر اجازت نہیں دے گا، کوئی بیعت کرنے والا اجازت نہیں دے گا، اجازت اللہ کی طرف سے آئے گی. ہاں تو اس کی سفارش کر، تو پھر وہ اس کی سفارش کرے گا. پھر فرمایا ما من شفیع الا من بعد اذنہ، کوئی سفارش کرنے والا اللہ کے سامنے زبان کھول نہیں سکتا ہے جب تک اللہ اس کو حکم نہ دے اس کے متعلق سفارش کر. ما من شفیع، کوئی سفارش کر ہی نہیں سکتا ہے، سفارش کرنا چاہے گا بھی تو نہیں کر سکتا ہے. الا من بعد اذنہ، جب تک اللہ آرڈر نہ دے دے. اللہ کہے گا ہاں اب تو سفارش کر. یہ سفارش اہل ایمان کے لیے ہوگی. جو اہل ایمان کے باوجود جن کی کمیاں، کوتاہیاں، گناہ، صغیرہ کبیرہ گناہ، وہ گناہوں میں دنیا سے جائیں گے اور ان کی نیکیاں کم ہوں گی، گناہ زیادہ ہوں گے، جہنم میں جانے کے لیے تیار ہوں گے. میرا اللہ اپنا فضل کرے گا اور ان کو سفارش کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کر دے گا. لیکن مشرک کی سفارش ہے، بدعتی کی سفارش ہے، بدعقیدہ کی سفارش ہے، کافر کی سفارش، مشرک کی سفارش کسی صورت میں نہیں ہوگی. یہ تو اہل توحید کے لیے ساری خوشخبری ہے. اہل توحید، وہ اہل توحید جو توحید کے باوجود گناہگار تھے. کل بنی آدم خطا، کوئی کہہ سکتا ہے کہ جناب میں خطا کار نہیں ہوں، کوئی کہہ سکتا ہے کہ میرے گناہ نہیں ہے؟ تو یہ وہ لوگ جو ہوں گے نیک، ہوں گے صالح، لیکن گناہ ان سے ہوئے ہوں گے، ان کی سفارش ہوگی جنت میں جانے کے لیے. یہ شفاعت کا صحیح تصور ہے. اس کو اللہ اور اس کے رسول کی تائید حاصل ہے، اس کو اللہ اور اس کے رسول کی دلائل حاصل ہیں. اس سفارش کو بصورت دیگر تو صفات تو کسی کے لیے نہیں. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا شفاعت کے تصور کو بیان کیا ہے. اس کے بعد اگلا تصور کہ شفاعت کون کرے گا اور کس کے لیے کی جائے گی. یہ ایک الگ موضوع ہے اور بہت اہم موضوع ہے کہ کرنے والے کی کیا صفات ہوں گی اور جس کے متعلق کی جائیں گی اس کی کیا کیا صفات ہوں گی، یا کیا اعمال اس نے کیے ہوں گے کہ جس کی بنا پر اس کی سفارش ہو سکتی ہے. وہ انشاءاللہ اگلے جمعے بیان ہوگا. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.